اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز سامعین اور عزیز دوستو، میری ویڈیو سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ افسوسناک موضوع ہے۔ وہ ہے شادی ہونے کے بعد لڑکی کا اصل گارجن کون ہے۔ اس لیے میں نے افسوسناک کہا کہ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو لفظ جواب سے طلاق دیا۔ جب اس کی اطلاع مجھے ملی، ہم نے دونوں کو بلوایا، پوچھا بات کیا ہے، تو لڑکا نے اپنا بیان دیا کہ ہم 3 مرتبہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے ان کے میکے آئے، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں، اور جب بھی جانے کے لیے بولتے ہیں تو 10 دن کا ٹائم آگے بڑھا دیتی ہے، اور ان کے گارجن سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں گے، اب چل جائے گی۔ جب لڑکیوں سے پوچھا ہم نے کہ آپ کا گارجن کون ہے، تو اس نے کہا کہ میرا گارجن میرا ماں باپ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہی سب سے بڑی بھول ہے اور سب سے بڑی غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے شادی کے بعد اپنا گارجن اپنے ماں باپ کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کے گارجن آپ کا ماں باپ نہیں ہے، آپ کا گارجن آپ کا شوہر ہے۔ لہذا شوہر آپ کو جہاں جس جگہ رکھنا چاہیں، چاہے کرایہ کے مکان میں رکھنا چاہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں رکھنا چاہیں، جہاں ان کو سہولت ہو، جہاں ان کی کمائی ہے، کام کاج ہے، اگر وہاں رکھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ ان کے ساتھ رہیں۔ جب تک آپ ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ رشتہ پیار محبت سے نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہی پیار محبت کا ہے۔ جب تک بیوی شوہر کا احترام نہیں کرے گی اور شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھے گا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ رشتہ نہیں چل سکتا ہے۔ ہم نے لڑکی والوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ خبردار، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سے آپ کا داماد اگر بات کرتا ہے تو آپ ان سے پیار محبت سے بات کیجیے اور ملانے جلانے والی بات کیجیے، نفرت والی بات مت کیجیے۔ تو بہرحال یہ رشتہ کا جو بھی پرکریا تھا وہ ختم کر دیا گیا اور وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک طرف ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے شوہر کی ظلم و زیادتی۔ شوہر جب شادی کر کے اپنی بیوی کو لے کر کے آتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری بیوی اب میرا غلام ہے، گھر کے اندر اسے قید کر دیا جاتا ہے، ان کی پریشانیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اس طرح سے ان پر ظلم کیا جاتا ہے اور ہر حال میں اس طرح سے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ گھر میں رہ کر گھٹن محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہ بعض لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی 3 دن پہلے میرے پاس ایک شکایت آئی۔ وہ شکایت یہ تھی کہ میری بیٹی کی شادی 5 سال ہو گیا ہے، وہ گئی ہے، اب تک میری بیٹی کو گھر نہیں آنے دیا گیا، شوہر نہیں آنے دیتا ہے، وہ کہتا ہم نہیں جانے دیں گے، میری بیوی ہے، میری مرضی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو کیا انہوں نے بیچ دیا اپنی بیٹی کو؟ نہیں، بیچا نہیں ہے، بہرحال وہ ان کی بیٹی ہے، اور ان کے دل کے اندر بھی ماں باپ کا ممتا ہے، ماں باپ کا خیال ہے، اور ماں باپ کے اندر بھی ماں باپ کا ممتا موجود ہے، محبت موجود ہے۔ لہذا آپ ان کو
ان کے میکے جانے دیجیے، مہینہ میں 2 دن ہو 3 دن ہو یا جب بھی وہ جانا چاہے ضرورت ہو تو ان کو جانے دیا جی، اس کو روک کر ان پر ظلم نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ یہ بہت بڑی بھول ہو رہی ہے اور اس طرح کا معاملہ بہت سارا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور جب ان کی بہن کی باری آتی ہے تو ہر ہفتے میں جاتا ہے لانے کے لیے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بہن کتنے دن پر آتی ہے؟ تو ہفتہ میں 1 دن آ جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ بھی جس کو آپ 5 سال سے روکے ہوئے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، ان کو آپ کیوں قید کر ڈالے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی۔ میرے بھائیوں، جو بھی امام ہیں، علماء کرام ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زمینی سطح پر لوگوں کے مسائل کو تھوڑا سا سنیے، حل کیجیے، کیونکہ زمینی سطح پر ہم لوگ مسئلہ کو حل نہیں کرتے ہیں، جا کے ممبر پر بیان کر دیتے ہیں، قرآن حدیث کو رکھ دیتے ہیں، لیکن پڑوس میں ایک بیوہ عورت بھوکے ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ ہمارے نبی زمینی سطح پر لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے درمیان بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا۔ وہ بیان کم کرتے تھے، تقریر کم کرتے تھے، آپ کا خطبہ بہت مختصر ہوتا تھا، لیکن قوم و ملت کے مسائل کو زیادہ حل کرتے تھے۔ جب تک ہم زمینی سطح پر جا کر لوگوں کی مجبوری کو نہیں دیکھیں گے، ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا دھیان دے دیں تو انشاءاللہ مسائل حل ہو سکتا ہے۔ مثلا ہمارے مسجد کے سامنے میں ایک بیوہ عورت ہے، شوہر تھا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ فراخی تھی، بہت زیادہ رزق میں وسعت تھا، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جوانی کے عالم میں شوہر انتقال ہو گیا، اب ان کی بیوی کو اتنی زیادہ دقت ہوئی کہ وہ گھروں میں جا کر برتن مانجنے لگی، یہاں تک کہ وہ کاروبار میں لگ گئی۔ ہم نے نماز کے بعد ایک بار لوگوں کو 10 منٹ بیٹھنے کے لیے کہا، اور 10 منٹ بیٹھنے کے بعد لوگوں کو ہم نے کہا کہ اگر آپ میں سے کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن حد سے زیادہ مجبور اور پریشان ہو جائے تو کیا آپ ان کو نقاب لگا کر کے گاڑیوں پر بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیں گے؟ کیا آپ ان کو دوسرے کے یہاں برتن مانجنے پر مجبور کر دیں گے؟ کہا کہ نہیں۔ ہم نے کہا اگر نہیں تو ہمارے بستی میں بھی بیوہ ہیں، اس لیے آپ ان کے لیے پیسہ جمع کیجیے۔ تو لوگوں نے 50، 100 اور 200 روپے جمع کیا، یہاں تک کہ 2500 3,000 روپیہ ہوا۔ یہ پیسہ ہم نے ان کو بھیجوا دیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ کے بستی میں گنے چنے 4 یا 5 بیوہ عورت ہیں، ان کے بچے ہیں، آپ میں سے ہر آدمی ان کا خیال رکھے۔ اگر تھوڑا سا بھی امام اس کا اہتمام کریں، صرف رہنمائی کر دے اور کچھ نہیں کرنا، صرف رہنمائی کرنا ہے، ضرورت کو دیکھنا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ جو آج ہو رہا ہے، یہ صرف غلط فہمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ غلط فہمی کیا ہو رہی ہے؟ ابھی کل کا مسئلہ ہے کہ 2 آدمی ہمارے یہاں بغل پڑوسی گاؤں سے آئے، انہوں نے کہا کہ میرا داماد بہت زیادہ ظالم ہے، ساس سسر کو گالی دیتا ہے۔ ہم نے کہا اس کا نمبر دیجیے۔ نمبر لیا اور فون لگایا تو پوچھا کون؟ تو انہوں نے نام بتایا۔ ہم نے کہا کہ بابو کیا حال ہے؟ تو بہت اچھا ہے۔ آپ کون ہے؟ تو ہم نے کہا ہم جامع مسجد بیرپور کے امام صاحب۔ کہا کہ حضرت بتائیے۔ ہم نے کہا کیا بتاؤں بابو، میں بہت زیادہ پریشان۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ارے آپ شادی کیے ہیں، کوئی اپنی بیٹی کو جوان کر کے نعمت میں ناز میں پال کر کے آپ کے حوالے کر دیا، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی؟ کہا کہ نہیں۔ ہم نے کہا پھر آپ کیوں اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، بیوی سے بات نہیں کرتے ہیں، ساس سسر کو گالی دیتے ہیں؟ کیا ساس سسر آپ کے ماں باپ کے درجے میں نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل ہے۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میرا موبائل ایک مرتبہ چارج میں لگا ہوا تھا، اس پر میرے چچا کی بیٹی کا فون آیا۔ فون آنے کے بعد میری بیوی نے اس کو دیکھا تو وہ جا کر اپنے مائی کو کہا، اور اس ماں نے جو ہے 10 آدمی کو بلا کر کے مجھے بے عزت کیا، اور وہ ضرورت کے لیے فون آیا تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو بے عزت کیا تو اگر باپ بیٹا کے بارے میں اگر اصلاح کرنے لگے تو کیا باپ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نے کہا نہیں چھوڑنا چاہیے تو ٹھیک ہے، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، گناہ کیا، غلطی کیا کہ غلط فہمی ان سے ہو گئی،
اور غلط فہمی اس کو خود نہیں پالنا چاہیے، کیونکہ فون کسی کا بھی آ سکتا ہے، ضرورت کی بات ہو سکتی ہے۔ جب تک تحقیقی بات نہ ہو، جب تک اس کا کوئی پروف اور ثبوت نہ مل جائے، اس وقت تک کسی پر الزام لگانا بہت بھاری گناہ ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ اور یہی غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے ایک نہیں لاکھوں گھر تباہ ہو رہے ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو رہے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے۔ اس لیے میں ہر رشتہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میاں بیوی میں کسی طرح کے انبن ہے، ساس کے درمیان کسی طرح کا انبن ہے اور سسر کے درمیان انبن ہے، تو پہلے یہ دیکھیے کہ یہ غلط فہمی کہاں سے آ رہی اور اس کو کسی بھی طرح سے ٹالنے کی، ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور علماء اعظام اس میں تھوڑی سی اگر رہنمائی کر دیتے ہیں، رہبری کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ بڑا بڑا مسائل آسانی سے حل ہو سکتا ہے، غلط فہمی نہیں ہوگی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، اور کیس مقدمہ کی جو بہت بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی ہر رشتے کے درمیان محبت پیدا فرمائے، الفت پیدا فرمائے، اور ہر شوہر کو بیوی کی محبت عطا فرمائے، اور ہر بیوی کو اپنے شوہر کا حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی خاندان اور رشتہ داری میں سب کے درمیان محبت عطا فرمائے۔ بھائی ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں سورہ زلزال کی کل تفسیر کر رہا تھا، تو اس میں ایک آیت ہے کہ جس دن زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی۔ جس دن زمین سے سونا، چاندی، جواہرات اور قیمتی آلہ نکلیں گے تو آدمی دیکھ کر کے بہت زیادہ افسوس کرے گا، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ یہی مال جس کی آج کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے اپنے بھائی کو دنیا میں قتل کیا تھا۔ یہی مال و دولت، سونے چاندی اور زمین جس کی آج کوئی وقت نہیں، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے رشتہ داروں سے ہمیشہ کے لیے بات کرنا بند کر دیا تھا، اپنے پڑوسیوں کو ستایا تھا، ایک بالی زمین کے لیے اپنے بھائی سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر دیا تھا۔ اس دن بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہ دنیا اپنے اندر خوبی پیدا کرنے کے لیے ہے، دوسرے کی برائی دیکھنے کے لیے نہیں۔ جو اپنی خوبی اپنے اندر خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے، اسے دوسری کی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ ہر آدمی اپنی اصلاح کرنے لگے تو انشاءاللہ سب آدمی سدھر جائیں گے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو دوسری کی برائی زیادہ نظر آتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ غافل اپنی آنکھوں کی ذرا شہتیر کو۔ ہم خود کی اصلاح کریں، ہم اپنے اندر عیب کو تلاش کریں، اپنی جرم کو دیکھیں، اپنی گناہ کو دیکھیں اور اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائیں، سارے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد دعا کا ثبوت کہاں سے ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو مائک سے تقریر کرتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آپ جو جہاز میں سفر کرتے ہیں اس پر نماز پڑھتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آپ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آپ جو موبائل استعمال کرتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ لڑکیوں کا مدرسہ کھولے ہوئے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ کون قرآن حدیث میں اس کا ثبوت ہے؟ ہر چیز کی ثبوت نہیں دیکھی جاتی، اور اگر ثبوت ہی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو لہٰذا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ہم سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے، ان سے مانگے، اللہ سنتا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، جب پریشان حال آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی فریاد کو سنتے ہیں۔ تو دعا خود عبادت ہے، آپ خوب زیادہ دعا کریں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ مال ہو گیا تو آپ کو دعا کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ مال ہی سب کچھ نہیں ہے، خوب دعا کریں۔ دعا میں عاجزی ہے، دعا میں محبت ہے، دعا میں اللہ کا قربت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے دعا جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد دعا کریں، ہر قرآن پڑھنے کے بعد دعا کریں، کوئی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کریں، خوب سے خوب دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔